اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں سورہ اللہب کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جو کہ اتنا پاورفل، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ اس جیسا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ تو ماہ رجب ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں، ایسے فضائل ہیں جو آج ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، جو آپ سن کر خود حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے اور ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے ماہ رجب المرجب میں کی بہاروں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیارے وظائف لے کر آتے رہے ہیں اور اب تک لا رہے ہیں۔ تو ماہ رجب ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ سورہ لہب کا وظیفہ ضرور کر لینا ہے۔ سورہ لہب جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، بہت ہی پاورفل یہ سورت ہے اور اس سورت کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اس میں 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ اس سورت کو سورہ مکی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو آج ہم آپ کو جو آج کا وظیفہ بتائیں گے وہ سورہ لہب کے حوالے سے ہے۔ تو یہ سورت اگر دشمنان دین کی تباہی ہو، ہلاکت کے لیے پڑھنی ہو تو بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ تو ہم آپ کو کس کے لیے یہ وظائف لائے ہیں تو وہ آپ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہیں، درود پاک نہیں پڑھتے، بلکہ کثرت سے ہماری زبانیں غیبت کرنے پر مشغول ہوتی ہیں۔ غیبت ایک ایسی سزا ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو کہ انسان کرتا چلا جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک نوجوان حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر عرض گزار ہوا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ شرم کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا، افسوس، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو سمجھا تھا کہ شاید تو نے غیبت کا گناہ کیا ہے۔ تو غیبت اس قدر برا گناہ ہے کہ حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، جو شخص چوری یا شراب خوری یا کسی اور برائی میں مبتلا ہو کر مرتا ہے، اس پر 2 سام مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ منقول ہے، جہنم میں آگ کے تابوت میں کچھ لوگ قید ہوں گے کہ جب وہ راحت مانگیں گے تو ان کے لیے تابوت کھول دیے جائیں گے، اور جب ان کے شعلے جہنمیوں تک پہنچیں گے تو وہ بیک زبان فریاد کرتے ہوئے کہیں گے کہ یا اللہ، ان تابوت والوں پر لعنت فرما، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیبتیں کیا کرتے تھے۔ تو غیبت کرنا بہت ہی زیادہ گناہ ہے۔ تو جو شخص اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی اور اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی ڈال دی جائے گی۔ تو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ آج کل کیسے کیسے بیماریاں پھیل رہی ہیں، کیسے کیسے وائرس پھیل رہے ہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کے وائرس ہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں گے،
اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہیں گے تو سب سے زیادہ ذکر جو ہمیں گناہوں سے بچا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے سبحان اللہ۔ تو جب ہم کثرت سے سبحان اللہ پڑھتے رہیں گے تو کسی بھی قسم کا وائرس ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ اگر جو کثرت سے یا حکیمو اللہ کا ذکر کرتا رہے گا یا حکیمو پڑھتا رہے گا تو کسی بھی قسم کا وائرس یا کسی بھی قسم کی بیماری اس شخص کے آس پاس بھی نہیں پھٹکتی ہے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اولاد ہو جائے اور اولاد کی نعمت اسے میسر آ جائے تو آج جو ہم آپ کو اس وظیفے میں بتائیں گے وہ کیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے اولاد کی نعمت میسر آ جائے، بہت زیادہ ڈاکٹروں وغیرہ سے ادویات لی، طبیب وغیرہ سے علاج کروایا لیکن کوئی بھی خاص اثر نہ ہوا، تو آپ لوگ یہ عمل کر لیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، صرف 3 روز آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو خواتین کی جو بھی بیماریاں ہوں گی، جو مرد حضرات کی بیماریاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے۔ یہ اس قدر پاورفل وظیفہ ہے۔ تو پہلا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں تو آپ نے 3 دن عمل کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد سورہ لہب کا نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے چینی کی پلیٹ، اتنی چینی ہو کہ ایک ہی دن میں آپ کھا سکیں، آپ نے چینی کی پلیٹ اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور اس پر آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی سا چھوٹے سے چھوٹا جو درود پاک ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ لہب پڑھنی ہے اور آخر میں پھر سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ یا باریو یہ پڑھنا ہے آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا باریو، یہ پڑھ کر آپ نے چینی پر دم کر دینا ہے اور وہ چینی عورت جو ہے، جو اگر خاتون میں کوئی بیماری ہے تو وہ کھا لیں، اگر مرد میں بیماری ہے تو وہ یہ کھا لیں اور 3 دن اس کو کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے تو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ لہب کی تلاوت کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ صرف سورہ لہب کی تلاوت کرنی ہے۔ صرف 7 دن کا یہ عمل ہے تو سورہ لہب پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی کے لیے کرنا ہے تو پانی پر دم کر کے اسے 7 روز پلائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی دشمن کے شر سے محفوظ رہیں تو اس سورت کو پڑھ کر آپ دشمن کے سامنے جائیں گے تو وہ ہرگز آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اور اگر دشمن کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، مکمل چاہتے ہیں کہ دشمن نیست و نابود ہو جائے، ختم ہو جائے، تو آپ لوگ سورہ لہب کو پڑھ کر اس بندے کا تصور کر کے صرف 3 روز کا یہ عمل ہے۔ 100 مرتبہ سورہ لہب پڑھنی ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں سورہ لہب کو پڑھ کر، تو اس بندے کا تصور کر کے اس پہ دم کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق میں برکت ہو جائے، رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ سورہ لہب پارہ 30 پڑھ لیا کریں۔ جتنا چاہیں گے اتنا رزق ملے گا۔ صرف اور صرف 1 ہفتہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور جو شخص تبادلہ وغیرہ کروانا چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کسی جگہ پر آپ کی پوسٹنگ ہو جائے، آپ جاب وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی عمل ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد 11، 21 یا 41 مرتبہ، یعنی ایک ہی تعداد آپ نے رکھنی ہے، سورہ لہب پارہ 30 آپ نے پڑھنا ہے۔ جہاں پر چاہیں گے تبادلہ ہو جائے گا، صرف 1 ہفتہ پڑھیں گے اور آرڈرز آ جائیں گے۔ بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، تو آپ یہ کریں گے اور دعائیں دیں گے۔ بہت ہی پاورفل عمل ہے، آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور باقی جو وظائف ہیں وہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں۔
تو خصوصی دعاؤں کا اہتمام کروایا جاتا ہے، تو آپ کے لیے بھی خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی اپنا نام شامل کروا لیں اور خصوصی دعا میں شامل ہو جائیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔